وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق اللہ. کل ایک سوال کا جواب دیا تھا میں نے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا تھا؟ نبیوں کی ہمیشہ مخالفتیں ہوئی، مگر کسی دشمن نے کسی نبی کو آگ میں نہیں ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو نمرود نے آگ میں کیوں ڈالا تھا؟ پھر اسی کے ساتھ یہ تھا کہ آج تک کسی انسان نے دنیا میں جنت نہیں بنائی، نمرود ہی نے جنت کیوں بنائی تھی؟ یہ دونوں سوال ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے، اور یہ سوال کسی نے کیا نہیں تھا، میں نے ویسے ہی جواب دیا تھا. اور جواب یہ دیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر کی مورتیاں توڑ دی اور تحقیق کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا ہے، تو قوم نے یہ مقدمہ بادشاہ کے سامنے رکھا کہ اس نے اتنی بڑی توہین کی ہے، اس کو سزا دی جائے. بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا اور گفتگو یہاں سے شروع کی کہ ابراہیم تو نے یہ سارے خداؤں کی ٹانگیں توڑ دی، آخر تیرا خدا ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. یہ گفتگو شروع ہوئی تھی. اس گفتگو کے نتیجے میں بادشاہ ہکا بکا رہ گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. اور اردو میں مثل ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جو بلی کتے سے تو لوہا لے نہیں سکتی، مقابلہ کر نہیں سکتی، تو بھاگے گی اور بجلی کے کھمبے کو نوچے گی. وہ غصہ یہاں اتارتی ہے. اور کہتے ہیں اردو میں کہ جب کمہار کو بیوی پر غصہ آتا ہے تو بیوی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، گدھے کے کانے ہٹتا ہے، حالانکہ بیچارے نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو میں تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. تو غصے میں اس نے کیا کہا؟ ابراہیم تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میری دعوت مانو گے تو جنت ملے گی، اور اگر میری دعوت نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا اور جنت میں میں جاؤں گا. تجھے تو جہنم میں ڈالوں گا، جنت میں میں جاؤں گا. پھر اس نے وہ جو آگ تیار کی تھی وہ جہنم تیار کی تھی. کسی انسان کو زندہ جلانا ہے تو 5-25 گٹھڑ لکڑی کے اکٹھا کر کے جلا کر اس میں جھونک دو، جل جائے گا. اس نے اتنی آگنی تیار کی تھی. اہل تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ پورے ملک نے 6 مہینے تک سوختہ جمع کیا تھا، لکڑیاں جلانے کی جمع کی. جب پورے ملک نے 6 مہینے تک سوختہ جمع کیا ہوگا تو کتنے بڑے ایریا میں آیا ہوگا. پھر وہ دہکایا گیا، وہ لکڑیاں دہکائی گئی، وہ سوختہ دہکایا گیا، اور اتنا بڑا لاوا جلا تھا کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے.
تو دور سے گوفن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو اس کے اندر ڈالا تھا. ڈالنے کے لیے اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اور میں نے یہ بتایا تھا کل کہ نبیوں کا اپنی قوموں سے جب مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں جب عذاب آتا ہے تو انبیاء اور مومنین کو بچا لیا جاتا ہے، مخالفین اس کا لقمہ بنتے ہیں. ورنہ دنیا میں بہت سے نیک بندوں کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا، آگ نے جلا دیا. آگ کسی کی رعایت نہیں کرتی، جس کو بھی ڈالو گے اس میں وہ جلا دے گی. مومن کافر کا کوئی فرق نہیں کرے گی. ایسے ہی آگ میں قرآن شریف ڈالو، قرآن شریف بھی ڈال دے گا، قرآن شریف کو بھی آگ جلا دے گی، وہ کسی کی رعایت نہیں کرے گی. اور اگر کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ آگ نے قرآن شریف نہیں جلائی تھے، کوئی کرامت ہے. باقی عام حالات میں اگر قرآن شریف کو آگ میں ڈالو گے تو آگ قرآن شریف کو بھی جلا دیں گے. آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موجودہ قرآن پر جب امت کو جمع کیا ہے تو اس کے علاوہ جتنے قرآن لکھے گئے تھے وہ سب حضرت نے مدینہ اپنے پاس منگوا لیے تھے اور سب جلوا دیے تھے. معلوم ہوا کہ آگ قرآن کو جلاتی ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو وہ نہ جلائے. ایسے آگ ہر نیک آدمی کو جلا دے گی، نبی کو بھی جلا دے گی. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اسے آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی. یہاں رک کر کے ایک لمبا مضمون ہے، وہ چھیڑوں گا تو سارا وقت اسی کی نظر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قرآن پر جمع کیا وہ تو یہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ کیا قرآن تھے جن کو حضرت عثمان نے جلا دیا؟ وہ کیا تھے؟ قرآن تو ایک ہی ہے. یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دینے بیٹھوں گا تو 12 بج جائیں گے اور پھر جو موضوع میں نے چھوڑا وہ رہ جائے گا. یہ ذہن میں سوال آتا کہ نہیں کہ حضرت عثمان نے جو اپنے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا، مصحف تیار کیے تھے، وہ قرآن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو لوگوں نے قرآن لکھ رکھے تھے وہ سارے قرآن منگوا کر سارے جلا دیے، تو وہ آخر کون سے قرآن تھے؟ قرآن تو یہ ہے. اس کے علاوہ کیا قرآن لوگ مسلمانوں نے لکھا ہوگا؟ یہ بہت لمبا مضمون ہے اور اس کے لیے اس میں ایک پھر دوسرا سوال اور ہے. وہ یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کر لیا تھا تو پھر حضرت عثمان کو دوبارہ کیوں جمع کرنا پڑا؟ یہ سب طرح طرح کے سوال ہیں اور لمبے اس کی تاریخی پوری تفصیل بتلائیں تب جا کر سمجھ میں آئے. تفصیل کے بغیر ذرا سا، حضرت صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا تھا، یعنی قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا. اس جمع کرنے کا اتنا ہی مطلب. اور حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اس کا مصحف بنایا تھا، تمام صورتیں ملا کر ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو جمع کیا تھا تو وہ کتابی شکل نہیں دی تھی، اس کو سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا. آپ جانتے ہیں حضور جہاں اللہ کے رسول تھے، اسلامی حکومت کے بادشاہ بھی تھے، امیر المومنین بھی حضور ہی تھے. بس حضور کے پاس یا حضور کے گھر میں یا حضور کی نگرانی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سرکاری ریکارڈ میں ہے. حضور نے قرآن کریم سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا. 16 کاتبین وحی تھے، صحابہ میں سے 16 آدمی متعین تھے
جب قرآن کریم نازل ہوتا تو ان 16 آدمیوں میں سے جو اویلیبل ہوتا اسے بلا کر فوراً قرآن کریم لکھوا دیا جاتا اور قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ اور یہ جو کاتبین وحی ہیں لکھا ہوا ان کے پاس رہتا ہے، پھر جب کوئی سورت مکمل ہو جاتی تھی تو پھر اس پوری سورت کو لکھا جاتا تھا اور لکھ کر حضور کو دکھلایا جاتا تھا، حضور کے ملاحظے سے گزرتا تھا۔ حضور لکھنا پڑھنا عام طور پر نہیں جانتے تھے، مگر جو لکھنا نہیں جانتا وہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ پھر جب وہ سورت مکمل لکھ لی گئی ترتیب سے، نزول تو تھوڑا تھوڑا الگ الگ ہوا، لیکن جب ترتیب سے سورت لکھ دی گئی تو جس صحابی نے مانگی وہ سورت اس کو دے دی جاتی تھی، وہ اس کے پاس رہتی تھی اور اس میں سے لوگ نقلیں لیتے تھے۔ اسی طرح سے ہوتا رہا۔ جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو حضور کے گھر میں ایک سورت بھی لکھی ہوئی نہیں تھی، پورا قرآن کریم الگ الگ صورتیں لکھی جا چکی تھی اور حضور کے ملاحظے سے بھی گزری تھی، اور کوئی صورت اس صحابی کے پاس ہے، دوسری اس کے پاس ہے، تیسری اس کے پاس ہے، چوتھی اس کے پاس ہے۔ متفرق صحابہ کے پاس میں قرآن تھا، حضور کے گھر میں نہیں تھا، سرکاری ریکارڈ میں نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس جنگ میں 600 صحابہ 600 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے احساس ہوا کہ یہ تو حضور کی وفات کے بعد پہلی جنگ ہے، اگر اسی طرح سے آگے جنگیں ہوتی رہی اور حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کیا ہوگا، قرآن کیسے محفوظ رہے گا۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ عالم اسباب میں اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں حافظوں کے ذریعے، اور حافظ نہیں رہیں گے تو کیا کیسے کام چلے، کیسے قرآن محفوظ رہے گا۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ یہ جو حضور کے زمانے میں قرآن کریم لکھا گیا ہے اور حضور کے ملاحظے سے بھی گزر گیا ہے اور صحابہ کے پاس متفرق ہے، اس سب کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے۔ قصہ طویل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے اس میں بخدا یہ تو اچھا کام ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں کیا بری بات ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ وہ کون سا کام ہے جو حضور نے نہیں کیا؟ وہ کام یہ ہے کہ حضور نے قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا۔ اب تم کہتے ہو اسے میں سرکاری ریکارڈ میں لے لوں۔ دیکھو میں یہاں رک کر سمجھو، آج بھی دنیا کی کسی مسلمان حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کوئی حکومت قرآن کریم کو چھاپتا ہے، تفسیریں چھاپتا ہے، دنیا میں تقسیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ باقی دنیا کی کوئی اسلامی حکومت قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے سرکاری ریکارڈ میں کسی حکومت کے ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم مسلمانوں کو سونپ دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، اور یہ امت کو کس نے سونپا تھا؟ حضور نے سونپ دیا تھا، اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا، لکھ کر سب صحابہ کو دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر یہ کہتے تھے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں۔ دیکھو سرکاری ریکارڈ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے، پبلک اس کی طرف سے غافل ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی اسلامی حکومتیں اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ دار بن جائیں گی تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو امت ذمہ دار ہے، اور بے حساب لوگ حافظ ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، عرب بھی، عجم بھی، کوئی گن نہیں سکتا اتنے حفاظ ہیں۔ یہ سب کس نے تیار کیے؟ ملت نے تیار کیے ہیں، کسی حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور حکومت کی ذمہ داری میں بات چلی جائے گی تو لوگ تب کیا کریں گے؟ حکومت جانے، اس کا کام جانے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یہ نقصان ہوگا،
اس لیے حضور نے سرکاری ریکارڈ میں قرآن رکھا ہی نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر یہ کہتے تھے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. خیر بات لمبی ہے. پھر شرح صدر ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی اوریجنل تحریر ہے جو حضور کے سامنے لکھی گئی ہے اور جو حضور کے ملاحظے سے گزری ہوئی ہے، اور اس پر 2 گواہ چاہیے کہ یہ اوریجنل تحریر ہے اور حضور کی دیکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان اصلی تحریروں میں سے نقلیں ہوئی تھی، نقلیں نہیں چاہیے. وہ جو اوریجنل تحریر ہے وہ جس کے پاس ہے لاؤ، اور اس کے اوریجنل ہونے پر 2 گواہ چاہیے. ایک گواہ تو جس کے پاس تحریر ہے وہ خود گواہ ہے، ایک دوسرا گواہ اور چاہیے. شریعت میں معاملات میں 2 گواہ ضروری ہوتے. چنانچہ صحابہ نے فٹافٹ پیش کرنا شروع کیا، اور ہر ایک گواہ جتنے چاہو اتنے گواہ لے لو، کیونکہ اس تحریر میں سے دوسروں نے نقلیں لے رکھی ہیں، تو جنہوں نے بھی نقلیں لے رکھی ہیں وہ گواہ ہیں کہ یہ اوریجنل تحریر ہے. جب ساری تحریریں آ گئیں تو اس کو جو حافظوں کو حفظ یاد تھا اس حفظ کے مطابق ترتیب دے دی. سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. پھر حافظ کو بٹھاتے تھے، حافظ پڑھتا تھا اور حضرت زید ملان کرتے تھے. حافظ کے پڑھنے سے ان کو ملان کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو سبھی حافظوں کو یاد تھی، اس کی اوریجنل تحریر نہیں آئی. تو اعلان کیا حضرت زید نے کہ 2 آیتوں کی تحریر نہیں آئی. تو ایک صحابی نے کہا وہ میرے پاس ہے، مگر میں اس دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، وہ گواہ مجھے اب تک نہیں ملا. تو حضرت نے کہا دکھاؤ، لاؤ. لائے تو وہ حضرت زید ہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. تو حضرت زید نے کہا اس کا دوسرا گواہ تو میں ہوں. خیر وہ آیتیں لے لی گئی، اور جیسے الگ الگ تھی ایسے ہی حضرت زید نے الگ الگ صورتیں لکھی اور لکھ کر ایک تھیلے میں بھر کر وہ تھیلا حضرت ابو بکر کو دے دیا، اور اوریجنل تحریریں جس سے لی تھی ان کو واپس کر دی کہ حضور نے انہی کو سونپی تھی. تو حضرت ابو بکر نے بھی اصلی تحریریں سب اسی طرح سے واپس کر دی، اور اس کی نقل لے کر ایک تھیلے میں بھر کر حضرت ابو بکر کے پاس رکھ لی. حضرت ابو بکر نے اسے حضرت عائشہ کے پاس رکھ لیا. یہ قرآن کریم سرکاری ریکارڈ میں آ گیا کہ لوگوں کے پاس جو لکھا ہو خدا نہ خواستہ اگر ضائع ہو تو اس کی نقل حکومت کے پاس ہے. اس وقت مصحف نہیں بنایا گیا تھا، ایسا قرآن نہیں بنایا تھا. جیسے الگ الگ صورتیں تھیں ایسے الگ الگ لکھ کر کے تھیلے میں بھر کر رکھ لی تھی. پھر جو خطرہ تھا وہ خطرہ پیش نہیں آیا. پہلی جنگ میں جو 600 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے یہ خطرہ ٹل گیا، اور پھر اگلی جنگوں میں ایسا نہیں ہوا کہ حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہوں، یہ خطرہ پیش نہیں آیا. اور ادھر جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ بھی یاد کرتے تھے، اور اب تو مسلمانوں کے بچے حفظ کرنے لگے. تو اگر 5 شہید ہوتے تھے تو 500 نئے حافظ تیار ہو جاتے تھے. تو وہ تھیلا حضرت ابو بکر ہی کے پاس رہا، کبھی اسے کھولنے کی نوبت نہیں آئی. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت نے وہ تھیلا حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس چلے گئے کیونکہ وہ خلیفہ ہیں، لہذا سرکاری سب ریکارڈ ان کے پاس چلا گیا. تو حضرت عمر نے وہ تھیلا اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا. وہ ام المومنین ہے، حضرت عائشہ بھی ام المومنین ہے، مگر وہ حضرت عمر کے لیے اجنبی ہیں اور یہ بیٹی ہیں. تو اگر کبھی دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو دیکھ سکیں تو وہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، وہ
مسلمان مردوں کی مائیں ہیں، مسلمان عورتوں کی مائیں نہیں۔ حضرت عائشہ سے ایک عورت نے یا امی کہہ کر خطاب کیا، اے میری امی، تو حضرت عائشہ نے ٹوکا میں تیری ماں نہیں ہوں، میں امت کے مردوں کی ماں ہوں۔ اور ماں ہیں دو باتوں میں، جیسے ماں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، حضور کی ازواج مطہرات سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جیسے ماں کی تعظیم ضروری اور خدمت ضروری ہے، حضور کی ازواج کی بھی ماں کی طرح سے تعظیم اور خدمت ضروری ہے، بس ان دو مسئلوں میں۔ اس کے علاوہ تمام معاملات میں ازواج مطہرات مومنین کے اجنبی تھی، چنانچہ قرآن میں ہے کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ امت سے کہا گیا کہ اگر حضور کے گھر میں سے کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کی اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگو۔ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں، پھر پردے کے اوٹ میں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں، بھئی چہرے کا پردہ نہیں، پھر پردے کے اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگنے کا قرآن میں کیوں حکم ہے؟ اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، بقیہ بدن تو پردے میں رہتا ہی ہے۔ بقیہ بدن کون وہ مسلمان عورت ننگا رکھتی ہے؟ قرآن میں یہ حکم ہے کہ حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر مانگو۔ تو پردے کے احکام جیسے اجنبی کے ساتھ ہوتے ہیں وہی امت اور ازواج مطہرات کے درمیان میں وہ مائیں ہیں، صرف دو مسئلوں میں، تعظیم و احترام میں اور نکاح حرام ہونے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے لیے اجنبی تھی، تو حضرت عمر نے وہ تھیلا وہاں سے لے کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا کہ کبھی دیکھنے کی ضرورت پڑے، تو کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو یہ تھیلا وہیں رہا۔ کیوں؟ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت عثمان کا کوئی محرم تھا نہیں، تو ان سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہی کے پاس رہا۔ اس مضمون کو یہاں روک دو، اب ایک دوسرا مضمون سمجھو۔ آج ہمارے بچے جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، یا ہمارے بعض بڑے بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، تو وہ رٹتے ہیں، قرآن شریف کھول کر بیٹھیں گے اور ایک آیت کو رٹیں گے۔ عربوں کا مزاج یہ نہیں، وہ رٹ نہیں سکتے، ان کو تلقین کرنی پڑتی ہے، کہلوانا پڑتا ہے۔ تلقین کیسی؟ جیسے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے، ایسا ہی عربوں کو تلقین کرنی پڑتی ہے تو انہیں یاد ہوتا ہے۔ وہ رٹنا ان کے بس کا ہی نہیں، رٹیں تو اول تو وہ رٹ سکتے نہیں، اور رٹے تو بھی یاد نہیں ہوتا انہیں۔ میرا ایک طالب علم تھا سوڈان کا، احمد میرف اس کا نام تھا، بڑا ذہین اچھا طالب علم تھا، اس وقت یمن میں کام کر رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے۔ تو دورے سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن کہنے لگا مجھے قرآن حفظ کرنا ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا کر لے، کراؤں گا حفظ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو سورہ نبا یاد کر کے لا، تیرا سبق ہے نا، 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا یاد کر کے لا۔ ایک دن گزرا سبق نہیں لایا، 2 دن گزرا سبق نہیں لایا، تیسرے دن عصر کے بعد آیا اور سبق نہیں لایا۔ تو میں نے کہا بھائی تو کہہ رہا تھا مجھے قرآن یاد کرنا ہے، تو سبق نہیں لایا؟ اس نے کہا 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں، یاد ہی نہیں ہوتی۔ بڑا ذہین طالب علم، کہتے یاد ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا بیٹھ جائیں۔ میرے سامنے میں نے اسے بٹھایا اور میں نے اسے تلقین شروع کیا۔ عربی، سودان کی زبان عربی ہے۔ میں نے کہا قل عما یتساءلون، تو اس نے
آیت ریپیٹ کی، پھر میں نے پھر ریپیٹ کی 3 مرتبہ، پھر اگلی 3 مرتبہ ہر آیت ریپیٹ کرتا گیا، کہلواتا گیا. 15 منٹ میں پوری سورت، بالکل سورت یاد کر کے سنا دی. آج عربوں میں حافظ بہت کم ہیں. جتنے عرب ملک ہیں ان عرب ملکوں میں حافظ بہت کم ہیں، اور سعودیہ میں بھی جو حافظ حفظ کلاس میں بچے ملیں گے وہ سب ہندوستانی پاکستانیوں کے بچے ہوں گے جو حفظ کر رہے ہوں گے. عربوں کے بچے حفظ نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ مقابلہ رکھتے ہیں. ایک صرف اماں کا پارا جس بچے کو یاد ہو اسے 50,000 ریال انعام دیتے ہیں. ہم اگر ہمارے یہاں دینے لگے تو ہر بچہ لے کر یا پھر بھی ان کے یہاں بہت کم حافظ ہے. کیوں؟ وہ نہیں جانتے کہ ان کے یہاں حفظ کا طریقہ رٹنے سے وہ نہیں یاد کر سکتے. وہ تو ہندوستانی پاکستانیوں کے بچے ہل کر کے رٹ کر کے یاد کرتے ہیں. ان کے بچوں کو تلقین کرنی پڑے تو ان سے جلدی وہ یاد کر لیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل لسان کو فٹ سے یاد ہو جائے گا. جیسے یہ کہنا ہے یا ایھا المدثر، او کملی والے. وہ کملی والے ہم اردو میں کہیں تو اس کو کچھ رٹنا پڑے گا یاد کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کہو وہ کملی والے، اس کو کیا یاد کرنا ہے. اور ہمارا بچہ 5 منٹ یا المدثر یا المدثر یا المدثر کرے گا تب جا کر کے اس کے زبان پہ چڑھے گا. تو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں تو ایسی ہیں جیسے گفتگو کا انداز ہے، جو جملہ ہے بولا اور کٹ سے یاد ہو گیا اہل لسان کو. غیر اہل لسان کو اتنا جلدی یاد نہیں ہوگا. پھر ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اجمی نے جب رٹ کر ایک آیت یاد کر لی تو اب اس آیت کو اسی طرح پڑھے گا، اور اہل لسان سن کر اس کو یاد ہو گئی اور کئی آیتیں ملا کر پڑھے گا تو الفاظ بدل دے گا. خود بخود الفاظ بدل جائیں گے. وہ اہل لسان ہے، اس نے رٹا نہیں ہے، بغیر رٹے یاد کیا. تو جب شروع میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یہی قرآن جو آج ہمارے پاس ہے یہ نازل ہوا، قریش کی زبان میں نازل ہوا، یہی لکھا گیا. مگر جب اس کو لوگوں نے حفظ کرنا شروع کیا تو دشواری پیش آئی. ایک طرح سے نہیں پڑھ سکتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس کی اجازت چاہی اور وہ اللہ کے یہاں سے اجازت لائے. اور یہ حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا. 7 کے لیے فگر نہیں، کئی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. دیکھو میں مثال دوں اس سے سمجھو. ابھی سورہ فرقان گئی، اس کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم اجمی ہیں، ہم نے رٹ کر آیت یاد کی ہے، جب بھی پڑھیں گے اسی طرح پڑھیں گے. اور اہل لسان جس نے 1-2 مرتبہ سنی اور یاد ہو گئی وہ تبارک الذی بھی پڑھے گا، تعالی الذی بھی پڑھے گا، کیونکہ تبارک و تعالی کا ایک معنی ہے. تبارک الذی نزلہ بھی پڑھے گا، انزلہ بھی پڑھے گا، لیکن نزلہ کی بھی وہی معنی، انزلہ کی بھی وہی معنی. تبارک الذی نزل الفرقان بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا. فرقان کے بھی وہی معنی، قرآن کے بھی یہی معنی. لیکون للعالمین نذیرا، نذیرا بھی پڑھ سکتا، بشیرا بھی پڑھ سکتا. مضمون اہل لسان جب کوئی بات یاد کریں گے تو مضمون محفوظ رہے گا. الفاظ وہ بے لفظ ہی الفاظ محفوظ نہیں رکھ سکتے. اور ہم معنی تو جانتے ہی نہیں، ہم تو لفظوں کو پکڑیں گے، اور لفظوں کو پکڑیں گے تو اس کے تحت وہی معنی ہے. تو شروع میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ مختلف طرح سے لوگ قرآن پڑھنا چاہیں پڑھیں، معنی محفوظ رہنے چاہیے، لفظ بدل جائے کوئی حرج نہیں.
اسی سلسلے میں بخاری شریف میں ایک قصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں اور حکیم ابن حزام ایک دوسرے صحابی وہ بھی قریشی ہیں. وہ سورۃ الفرقان، یہی سورۃ الفرقان پڑھ رہے تو وہ کئی لفظ ایسے پڑھ رہے کہ حضرت عمر نے حضور سے جو یہ سورت یاد کی تو وہ لفظ نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کر کے حضور کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ قرآن بگاڑتا ہے، سورہ فرقان پڑھ رہا تھا اور آپ نے جس طرح مجھے پڑھائی اس طرح نہیں پڑھ رہا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دیا. اور حضور نے حضرت حکیم ابن حزام سے کہا اقرا پڑھو، تو وہ جس طرح سے پڑھتے تھے وہ سنائیے. تو حضور نے فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح قرآن اترا ہے. پھر حضرت عمر سے کہا تم پڑھو، تو حضرت عمر نے جس طرح سے حضور سے اخذ کی تھی اس طرح پڑھی. تو حضور نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن اسی طرح اترا ہے. اور فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن کریم مختلف لفظوں پر نازل ہوا ہے، بس جو جس کے لیے آسان ہو اسی طرح پڑھے. بلکہ عرب کے بعض قبیلے تو بعض ان لفظوں کا تلفظ ہی نہیں کر سکتے تھے، آج بھی نہیں کر سکتے. مصری جیم نہیں بول سکتے، جیم کی جگہ پر گاپ بولتے ہیں. میں نے ایک کو طواف میں دیکھا دعا کر اللہم انی اسألک الجنہ، میں نے کہا ہندوستان میں چلا گنا ہی گنا ہے، وہ جنہ کہہ رہا ہے، جنہ بول نہیں سب گنا کہہ رہا ہے. وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہت نہیں پڑھ سکتے ہو. لہذا آج بھی وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، ان کا قرآن پڑھنا صحیح ہے. نماز میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا صحیح ہے. تو جب اس طرح مختلف طرف پڑھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی تو لوگوں نے اس طرح سے لکھ بھی رکھے تھے. کسی نے لکھ رکھا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، کسی نے لکھا ہے تعالی الذی نزل الفرقان، کسی نے لکھا تبارک الذی نزل، کسی نے لکھا تبارک الذی انزل الفرقان، کسی نے لکھا ہے تبارک الذی انزل الفرقان، دوسرے نے لکھا انزل القرآن. جو جس طرح پڑھتا تھا اسی طرح سے انہوں نے لکھ بھی رکھے، کیونکہ وہ اوریجنل تحریروں میں سے جو نقلیں ہوئی تھی وہ سب کے پاس نہیں تھی. لوگ جیسا اساتذہ سے یاد کر کے پڑھتے تھے ایسا انہوں نے لکھ بھی رکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو کرمان، افغانستان میں ہے کرمان، وہاں جنگ ہو رہی اور وہاں مسلمانوں میں قرآن پڑھنے میں اختلاف شروع ہوا. کوئی کہتا کہ قرآن اصل یوں ہے نزل الفرقان، دوسرا کہتا نہیں نزل انزل الفرقان ہے، میرے قرآن میں انزلہ لکھا ہے. یہ کہتا تھا فرقان ہے، دوسرا کہتا قرآن ہے، میرے قرآن میں یوں لکھا ہے. تو حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ لشکر کے اندر قرآن پڑھنے میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مدینہ جا کر حضرت عثمان سے ذکر کیا کہ آپ امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ امت قرآن میں جھگڑنے لگے. چنانچہ حضرت عثمان نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا. اب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے ساتھ 3 نوجوان قریشی ملائے. حضرت زید بن ثابت انصاری ہیں اور 3 نوجوان ان کے ساتھ قریشی ملائے اور 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. انہوں نے پھر صحابہ میں اعلان کیا کہ اوریجنل تحریریں لاؤ جو حضور کے سامنے لکھی گئی ہیں، حضور کے ملاحظے سے گزری ہیں، وہ تحریریں لاؤ اور اس کے اوریجنل ہونے پر 2 گواہ بھی لاؤ. چنانچہ لوگوں نے بڑے اہتمام سے محفوظ کر رکھی ہیں. پہلی مرتبہ ضرورت پیش آئی تھی اور پھر واپس کر دی گئی تھی تو لوگوں نے اور اہتمام سے، چنانچہ فٹافٹ تحریریں آئی، گواہوں کے ساتھ آئی کہ یہ اوریجنل تحریر ہے. پھر وہ تھیلا جو سرکاری ریکارڈ میں تھا
حضرت حفصہ کے پاس وہ بھی لایا گیا، کمیٹی کو سونپا گیا. پھر حافظوں کو بٹھایا گیا، اصل مدار حافظوں پر ہے، حافظوں کو بٹھایا گیا اور یہ تحریریں، وہ تھیلے میں نقلیں، ان سب کا ملان کیا گیا بالکل ایک. مگر اب کے سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں آئی، اس کی اوریجنل تحریریں نہیں آئی. حافظ تو پڑھ رہے ہیں، ان کو تو یاد ہے، مگر اس کی اصل اوریجنل تحریر نہیں آئی. تو اعلان کیا گیا. تو ایک صحابی حضرت خزیمہ، ایسے اعلانات ہوتے تھے مسجد نبوی میں نماز کے بعد. تو حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا وہ تحریر میرے پاس ہے، مگر اس کا جو دوسرا گواہ تھا، پہلی مرتبہ جو میں نے پیش کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب میں دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، اب تک ملا نہیں، اس لیے میں نہیں لایا. تو سارے مجمع نے کہا خزیمہ کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاملے میں ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے برابر قرار دی. وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ کسی دیہاتی کا ہاتھ بیچا تھا یا خریدا تھا، اس میں جھگڑا ہوا تھا، پیسوں میں جھگڑا ہوا تھا یا کس معاملے میں. تو دیہاتی نے حضور سے کہا آپ گواہ لائیے. اب جب سودا ہوا تھا تو وہاں حضور اور وہ اعرابی 2 ہی تھے، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، تو کہاں سے حضور گواہ لاتے؟ اور قاعدے سے مدعی کو گواہ لانے ہیں. جو حضور نے دعویٰ کیا، مثلا یہ کہ میں نے $300 میں یہ خریدا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے 350 میں بیچا ہے، تو جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ لانے ہیں. اور گواہ کوئی ہے نہیں، جب سودا ہوا تھا تو 2 ہی تھے. تو حضور نے کہا کہ بھئی جب ہم 2 ہی معاملہ کرتے وقت تھے، کوئی اور تھا ہی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو مجمع میں جو لوگ تھے ان میں سے حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے میں بیچا ہے یا خریدا ہے. تو حضور نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، ہمارا جب سودا ہوا تم تو تھے نہیں. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان 7ویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر سے جو قرآن نازل ہوتا ہے وہی آتی ہے، اس کی تو ہم گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک اونٹ کے $50 کے بارے میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ تو اس دن حضور نے خوش ہو کر یہ فرمایا تھا کہ خزیمہ جس کے لیے گواہی دیں گے ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کی گواہی کے قائم مقام. اس کا ظہور یہاں ہوا. انہوں نے کہا وہ آیت میرے پاس ہے، دوسرا گواہ انتقال کر چکا ہے. تو ساری مسجد نے کہا خزیمہ کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں، ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے قائم مقام. چنانچہ وہ آیت لے لی گئی، سب ملان ہوا. ایک نے کئی حافظ شروع سے آخر تک بیٹھ کر پڑھتے رہے. اور حافظ وہی ہے کہ جب کہو الحمد سے والناس تو قرآن سنا دے. حافظ وہی ہے. اور یہ جو روزانہ ایک پارہ یاد کرتے ہیں وہ تو رمضانی حافظ ہے، وہ حافظ نہیں، وہ رمضانی حافظ ہے. اور آج بھی امت میں بے شمار لوگ ہیں پورا قرآن 9 کی زبان ہے، ہفتے میں قرآن پورا پڑھتے ہیں، جہاں سے جب چاہو پڑھوا لو. تو حافظ بیٹھتے تھے، اس میں ریکارڈ والا قرآن، یہ اوریجنل تحریریں، ان کا جب ملان کرتے تھے اور ملان کرنے کے بعد اطمینان ہو گیا. تو اس کمیٹی نے 4 قرآن تیار کیے اور اب یہ مصحف کی شکل دی گئی کہ پہلے فاتحہ لکھی، پھر بسم اللہ لکھ کر کے سورہ بقرہ لکھی، پھر بسم اللہ لکھ کر سورہ آل عمران، اور 2 گتوں کے بیچ میں وہ سارے کاغذ جس میں قرآن لکھے گئے تھے وہ سارے رکھ کر کتابی شکل دی. اور حضرت عثمان نے ایک مصحف تو مدینہ میں اپنے پاس رکھا، اور ایک فلاں شہر میں بڑے بڑے شہروں میں وہ قرآن مصحف جو تیار کیے تھے وہ بھیج دیے، اور پورے ملک میں یہ آرڈر بھیج دیا کہ اس کے علاوہ جس نے جو قرآن لکھا ہے سب بھیجو یہاں میرے پاس.
اور حکم دیا کہ اب جس کو قرآن کی نقل لینی ہے وہ اس مصحف میں سے لے. لہذا وہ 7 حرفوں پر قرآن کریم پڑھنے کی جو شروع میں فیسلٹی دی تھی اللہ نے، وہ فیسلٹی اب ختم. اب ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی قرآن پڑھنا ہے جو قریش کی لغت میں ہے اور جو اصل نازل ہوا ہے، اور اسی کو حضور نے لکھوایا ہے اور کاتبین سے لکھوا کر محفوظ کروایا ہے. شروع میں وہ سہولت تھی مگر وہ سہولت بعد میں ختم کر دی. تو حضرت عثمان نے ساری امت کو اس قرآن پر جمع کر دیا. اور اس کے علاوہ جو مختلف طرح سے کسی نے لکھا ہے تبارک الذی، کسی نے لکھ رکھا تعالی الذی، کسی نے لکھا نزلہ، کسی نے لکھا انزلہ، کسی نے لکھا فرقان، کسی نے لکھا قرآن، یہ سب قرآن حضرت عثمان کے پاس آ گئے. پھر بعض نے اور طرح سے لکھے قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے بھی لکھ رکھا تھا. خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نزول کی ترتیب سے قرآن کریم لکھ رکھا تھا. بعض لوگوں نے قرآن کریم میں تفسیر بھی لکھ رکھی تھی. حدیث میں ہے حضرت عائشہ نے اپنے آزاد کردہ غلام سے کہا میرے لیے قرآن کا ایک نسخہ تیار کر. اس زمانے میں قرآن چھپتے تو نہیں تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. اور اس سے کہا کہ دیکھ جب تو لکھتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی پر پہنچے تو مجھے اطلاع کرنا. چنانچہ وہ لکھتا سورہ بقرہ میں آئے تھے وہاں پہنچا تو حضرت عائشہ نے لکھوایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر. حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، صلاۃ وسطی کی یہ تفسیر ہے مگر حضرت عائشہ نے اسے اندر لکھوائی وصلاۃ العصر. یہ جو مختلف قرآن لکھے ہوتے سب منگوائے. اور اس وقت امیر المومنین کا حکم تھا اور امیر المومنین کے حکم کو شرعی حکم سمجھا جاتا تھا. چنانچہ کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے بھیج دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود پر بڑا بوجھ پڑا. انہوں نے جو نزول کی ترتیب سے قرآن لکھ رکھا تھا اسے بھیجتے ہوئے بڑا بوجھ پڑا مگر انہوں نے بھیج دیا. امیر کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت، جیسے اللہ رسول کی اطاعت ضروری ہے امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور اسی اطاعت میں کمی آتی ہے تو پھر حکومت کا ڈھانچہ ڈھچر مچر ہو جاتا ہے. جب اسی اطاعت میں کمی آئے گی تو حکومت کا ڈھانچہ پھر ڈھچر مچر ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر کی حکومت اور آپ کی حکومت میں فرق کیوں ہے؟ حضرت عمر کی حکومت کی شان کو عجیب تھی اور حضرت علی کے زمانے میں جھگڑے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت عمر کی حکومت میں اور آپ کی حکومت میں فرق کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عمر کی حکومت کے زمانے میں پبلک میں تھا اور میری حکومت میں پبلک تو ہے. کتنا شاندار جواب دیا کہ عمر کی حکومت شاندار اس لیے تھا کہ پبلک میں تھا، جو حکم دیتے تھے مانتے، اور میری پبلک تو ہے، کوئی حکم تو میرا مانتا ہی نہیں، اب میں کیسے حکومت شاندار چلا لوں؟ تو کسی شخص نے نہیں رہا، سب جو قرآن تھے سب بھیج دیے گئے اور حضرت عثمان نے وہ سب جلوا دیے اور ساری امت کو اس قرآن پر متفق کر دیا. اب دنیا میں اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں. یہ ہے جمع قرآن کی تاریخ اور پوری تفصیل کہ قرآن لکھا گیا حضور نے سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا، صدیق اکبر نے سرکاری ریکارڈ میں اسے لیا حضرت عمر کے مشورے سے مگر پھر اس کی ضرورت نہیں پڑی. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جو لوگ جس طرح سے پڑھتے تھے اس طرح سے قرآن لکھ رکھے تھے، کیونکہ شروع میں 7 طرح سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی.
حضرت عثمان نے وہ جو حضور نے لکھوا کر محفوظ کروایا تھا اسی کو منگوا کر ریکارڈ منگوا کر مصحف تیار کیے اور ساری امت کو اس قرآن کریم پر جمع کیا. تو حضرت عثمان جامع الناس علی ھذا القرآن ہے، اور حضرت صدیق اکبر قرآن جمع کرنے والے ہیں، سرکاری ریکارڈ میں لینے والے ہیں. پھر وہ جو اوریجنل تحریریں تھیں وہ کیا کی؟ وہ سب جس کے پاس سے لی تھی اسے واپس کر دی. اور وہ تھیلا کیا کیا؟ وہ تھیلا حضرت حفصہ کو واپس کر دیا. اور جو 4 مصحف تیار ہوئے تھے وہ ایک حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا، 3 دوسرے بڑے بڑے شہروں میں جامع مسجد میں رکھوا دیے. پھر وہ کیا ہوا معلوم نہیں کیا ہوا. لوگوں کے پاس اوریجنل تحریریں تھیں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ختم ہوئی. حضرت حفصہ کے پاس تھی، اس کا کیا ہوا اللہ جانے کیا ہوا. بہرحال حضرت عثمان، حضرت ابو بکر نے جو قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا تو حضرت عثمان نے پھر سرکاری ریکارڈ میں سے نکال کر مسلمانوں کو سونپ دیا اور جامع مسجدوں میں رکھوا دیا کہ یہ قرآن لو، اسی میں سے نقلیں لو اور حفاظت کرو. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن ملت کو سونپا گیا ہے. کوئی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کسی حکومت کے ریکارڈ میں قرآن نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو میں نے کہا تھا کہ اس میں جاؤں گے تو میں نے تفصیل نہیں کی، بغیر تفصیل کے سارا وقت اس نے لے لیا. اصل مضمون تو میں یہ سمجھا رہا تھا. آگ جلاتا ہے. اصل مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ آگ تو ہر چیز کو جلا دے گی. کبھی اگر قرآن کریم نہیں جلا ہے تو کرشمہ ہے، کرامت ہے. باقی قرآن آگ تو ہر ایک کو جلا دے گی، نبی کو بھی جلا دے گی، ساتھ نیک بندے کو بھی جلا دے گی. پھر حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم کو اس لیے نہیں جلایا کہ وہ ٹکر تھی اللہ کے داعی کی اور اللہ کے دشمن کی ٹکر تھی. حق اور باطل کا فیصلہ پورے ملک کے سامنے آنا تھا. اگر وہ آگ حضرت ابراہیم کو جلا دیتی تو پورا ملک دھوکے میں پڑتا. اب جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ ہر دھرمی سے نہیں لائے، اس کے ذمہ دار وہ ہے. لیکن بات سب نے سمجھ لی کہ حق پر ابراہیم ہیں. دیکھو اتنی بڑی آگ تھی، ان کا بال بیکا نہیں ہو. اور جنت اس نے اس لیے بنائی تھی کہ اس نے کہا تھا ابراہیم سے تجھے تو دوزخ میں ڈالوں گا، جنت میں جاؤں گا. تو وہ سوال کا جواب میں نے دیا تھا. یہاں بھی 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبا کی رانی کا تخت کیوں منگوایا تھا؟ پورے واقعے میں جب وہ سبا کی رانی آئے گی یہاں تو پہلے سے حضرت سلیمان نے اس کا پورا تخت منگوا رکھا ہے، اور وہ بہت بڑا اس کا تخت ہے، وہ منگوا رکھا ہے. اور اس تخت میں ہیر پھیر کر دیا، ادھر کا ہیرا یہاں لگا دیا، وہاں کا ہیرا یہاں لگایا، تھوڑا بہت ہیر پھیر کر دیا ہے. تو یہ تخت منگوایا کیوں ہے اور یہ ہیر پھیر کیوں کیا ہے؟ اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت نے شیش محل بنوایا تھا، ایک ایسا محل بنوایا تھا جس میں ہر جگہ کانچ ہی کانچ استعمال تھا، کانچ کے علاوہ کوئی چیز استعمال کی نہیں تھی. شیش محل کہتے ہیں اسے، شیشے کا محل بنوایا تھا، چاروں طرف شیشہ ہی شیشہ. یہ محل کیوں بنوایا تھا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں یہ مضمون آیا ہے. اسے اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر جائے گا، اس لیے مختصر طریقے پر اس کا جواب سمجھا دوں. سبا یہ قوم ہے، اور یہ قوم جہاں بستی ہے وہ علاقہ بھی سبا کہلاتا ہے، اور یہ یمن میں ہے. اب بھی جہاں یمن ہے، یمن میں یہ مقام ہے سبا. اور حضرت سلیمان کی حکومت فلسطین میں سے تھی، جزیرت العرب کے بالکل ساؤتھ میں یمن ہے، اور بالکل نارتھ میں جہاں جزیرت العرب ختم ہو کر کے یہ فلسطین کا موقع تو آپ لوگ جانتے ہیں. یہاں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہاں سبا میں ایک عورت کی حکومت تھی.
عورت کو حاکم بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ بنانا تو نہیں چاہیے، لیکن بن جائے تو اس کی حکومت صحیح ہے۔ عورت کو حاکم بنانا نہیں چاہیے، لیکن بن جائے ڈنڈے کے زور سے، ووٹ کے زور سے، تو پھر اس کی حکومت صحیح ہے، اور وہ جو احکام نافذ کرے گی وہ احکام صحیح ہوں گے۔ اسلامی تاریخ میں یہ قصہ ہے، حجاج ابن یوسف کے ساتھ ایک عورت جنگ لڑی ہے، غزالہ اس کا نام تھا، اور 2 سال تک حجاج کے ساتھ جنگ لڑتی رہی، اور آخر حجاج کو کوفے سے مار بھگایا اور خود کوفے پر قبضہ کیا، اور جامع مسجد میں اس نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی۔ اس وقت بعض صحابہ زندہ تھے، انہوں نے اس کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ تو عورت کو حاکم بنانا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ تغلب ڈنڈے کے زور سے یا آج کے زمانے میں پارٹی اور ووٹ کے زور سے اگر وہ حاکم بن جائے تو اس کی حکومت صحیح ہے، اس کے احکام نافذ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہندوستان میں بھوپال میں عورت ہی حاکم تھی، اور بڑے بڑے علماء اس کے یہاں ملازم تھے، اور ایک عورت نہیں، جیسے الزابیت کئی عورتیں آئی، ایسے وہاں بھی کئی عورتیں ایک کے بعد دیگرے بادشاہ بنی ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس کے یہاں ملازم رہے ہیں، اور اس کے احکام سب چلتے تھے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب ہندوستان پر برٹش گورنمنٹ کا ہولڈ تھا، اور اس وقت مقامی حکومتیں تھیں، تو وہاں بھوپال میں عورت کی حکومت تھی۔ تو سبا میں عورت کی حکومت تھی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہیں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا سارا لشکر اکٹھا کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ۔ حضرت سلیمان کے لشکر میں 3 تھے، انسان تھے، جنات تھے، اور پرندے تھے۔ پرندے بھی حضرت کی حکومت میں تھے، اور حضرت جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے، قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ جب تمام لشکر اکٹھا ہوا، باقاعدہ ترتیب سے ہوا، تو حضرت نے اس لشکر کا معائنہ کیا۔ اس معائنے میں ایک خاص پرندہ ہدہد نامی موجود نہیں تھا، غیر حاضر تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے۔ فوجی اگر بغیر اطلاع اور اجازت کے غائب ہو جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، وہ فوج کا ایک فرد ہے ہدہد۔ اور جب حضرت کا فوج چلتی تھی تو ہدہد ساتھ میں ہوتا تھا، اس کے ذمہ کام تھے کہ کہاں پانی ہو نشان لگا تھا، وہاں کنواں کھود کر پانی نکالا جاتا تھا۔ تو فوجی کا بغیر اجازت کے غیر حاضر ہو جانا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو حضرت نے فرمایا آئے گا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا ذبح نہیں کروں گا تو کوئی سخت سزا دوں گا۔ ہاں اگر کوئی ایسی خبر لائے جو میرے لیے نئی ہو تو ٹھیک ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہدہد آ گیا۔ حضرت نے کہا کہاں تھا نالائق؟ اس نے کہا میں یوں جا رہا تھا اور دور نکل گیا۔ دیکھو یہ پرندے ہیں، یہ اتنی لمبی اڑان اڑتے ہیں کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے ہیں، درمیان میں اٹلانٹک سی ہو اسے پار کریں گے، پیسیفک سی ہو اسے پار کریں گے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک چلے جاتے ہیں، اور تھک جائیں گے تو پانی پر ہی اتر جائیں گے۔ وہ تیرنا جانتے ہیں، پھر مچھلی نے لقمہ بنا لیا تو گئے، اور اگر بچ گئے رات بھر سستا کر صبح پھر اڑ کر آگے چلیں گے، کینیڈا جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اڑتا ہوا جاتا ہے، بہت آگے نکل گیا،
اور میں سبا کے احوال دیکھ کر آیا ہوں، وہاں ایک عورت بادشاہ ہے، اور وہاں وہ عورت بھی اور اس ملک کے سب لوگ سورج کو پوجتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے لوگ ستاروں کو پوجتے آئے تھے، تو یہ ستاروں کو پوجتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھ کر کے ہدہد کو دیا، وہ چونچ میں لے گا یا گلے میں لٹکا دیں گے، اور اسے کہا یہ میرا لیٹر لے کر جا وہاں، اور اس رانی کو پہنچا۔ وہ رانی کا کیا نام ہے اللہ جانے کیا نام ہے، 4 نام کوئی نہیں جانتا، لوگوں نے ویسے ہی گھڑ لیے۔ اس رانی کا تو نام بلقیس لوگوں نے گھڑ لیا ہے، قرآن و حدیث میں بلقیس نام کہیں نہیں آیا ہے، تاریخی باتیں ہیں، یہ یہودیوں کی یا اسرائیلیات میں ہوگا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جس مصر کے وزیر کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، اور اس کی بیوی نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے ہیں، اس کا کیا نام تھا معلوم نہیں کیا نام تھا۔ یہ جو زلیخا اور زلیخا مشہور ہے، یہ بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اللہ جانے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آج ہی آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ معلوم نہیں کیا نام تھا۔ لکھا ہے تاریخوں میں، کچھ نام لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم، قرآن و حدیث میں کہیں نام نہیں آیا۔ اور حضرت مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ، ان کا کیا نام تھا؟ اللہ جانے کیا نام تھا۔ یہ 4 نام جو لوگوں میں مشہور ہیں، ایک کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی کچھ لکھا ہے۔ یہ سب ایسے ہی بے صفحے کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان 4 عورتوں کا کوئی نام صراحتاً نہیں آیا ہے۔ اس نے جا کر خط پہنچا ہے، اسے دربار بلایا اور دربار سے کہا میرے پاس لیٹر آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے، لکھنے والے سلیمان ہیں، وہ نہیں جانتی سلیمان کون ہے، سلیمان ہیں کس درجے کے، کتنے بڑے بادشاہ ہیں، نہیں جانتی۔ اور وہ خط لکھا ہے، اس کا ہیڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ قرآن کی الگ آیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک بسم اللہ قرآن کی الگ آیت ہے جو سورتوں کے بیچ میں لکھی گئی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، میرے پاس سرنڈر ہو کر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دربار سے کہا کیا جواب دوں اس کا؟ وہ کہتے ہیں سرنڈر ہو کر آؤ میرے پاس۔ تو دربار نے کہا آپ لڑنے کا حکم دیں گے، ہم ٹکر لیں گے، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا، ذمہ دار آپ ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے سرنڈر ہونا ہے یا اس کے ساتھ ٹکر لینی ہے، لوہا لینا ہے۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے یہ سب رپورٹ ہدہد کہیں بیٹھا ہے، خط ڈال کر کہیں بیٹھا ہے، اور حضرت سلیمان نے اس سے کہا تھا کہ خط ڈال کر واپس نہ ہو جائیے، کہیں بیٹھ جائیے اور کیا گفتگویں ہوتی ہیں پوری رپورٹ لائیے، یہ سب رپورٹ ہدہد لائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو جنگ جب ہوتی ہے تو معال اور نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، فاتح جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو جتنے معزز ہوتے ہیں ان سب کو ذلیل کرتا ہے، تو اگر ہم نے ان کے ساتھ ٹکر لی تو 50-50 کا چانس ہے، ہم جیت گئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اور جب وہ یہاں داخل ہوں گے تو ہم سب کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، لہذا ہمیں سرنڈر ہونا ہے یا جنگ لڑنی ہے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بادشاہ کے حالات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ کس درجہ پاورفل بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک وفد روانہ کر رہی ہوں،
اور اس کے ساتھ بڑے ہدایا بھیج رہی ہوں، اور مقصد یہ کہ یہ وفد وہاں سے سب پورے بادشاہ کے احوال جان کر رپورٹ لائے گا کہ وہ کس درجے کا بادشاہ ہے اور کتنا پاورفل ہے، اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں لڑنا ہے یا سرنڈر ہونا ہے۔ خیر وفد روان، یہ سب رپورٹ ہدہد نے حضرت کو پہنچا دی کہ وہاں سے وفد آ رہا ہے ہدیے لے کر۔ وفد آیا، حضرت نے ان وفد سے کہا ہمیں تمہارے ہدیوں کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنے ہدیے لے کر واپس، ہمیں ہدیے نہیں چاہیے، تم ہی اچھلو کودو اپنے ہدیوں پر، خوشیاں مناؤ، ہم تو ایسا لشکر لے کر تمہارے اوپر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو۔ دکھتی رگ پر حضرت نے ہاتھ رکھا۔ وہ عورت اسی سے ڈر رہی تھی کہ اگر وہ جیت گئے تو ہمیں سب کو ذلیل کر دیں گے، تو حضرت نے وہی پوائنٹ سامنے رکھا کہ ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ تم لا قبل لہم بہا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور تمہیں ہم تم سب کو رسوا کر کے شہر سے باہر نکالیں۔ وہی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ خیر وہ وفد واپس ہوا، ہدیہ قبول نہیں کیے، اور وہ وفد رہا تو پورے حضرت کا کر کیا ہے کہ انسانوں پر بھی حکومت ہے، جنات پر بھی حکومت ہے، پرندوں چرندوں پر بھی حکومت ہے، یہ سب منظر دیکھ کر گئے۔ چنانچہ اس رانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے نہیں لڑنا، سرنڈر ہونا ہے، اور وہ اپنا ایک بہت بڑا وفد لے کر کے اپنے یہاں سے چلی، حضرت کے بیت المقدس کے حضرت کے دربار میں حاضر ہو کر کے ان کی ماتحتی قبول کرے۔ اب حضرت کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ستاروں کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، وہ بھی اس کی پوری قوم اس کو پوجتی ہے، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی ہے، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی ہے، اور آدمی جیسا ہو اس کے کلم الناس بقدر عقولہم، آدمی سے گفتگو کرو اس کے عقل کے اندازے سے، بے وقوف سے جس انداز سے گفتگو ہوتی ہے، نہایت ذہین سے اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی، نہایت ذہین سے تو اشاروں میں گفتگو کرنی پڑتی۔ تو حضرت جب وہ آئے گی، حضرت کو معلوم وہ آئے گی، تو اب حضرت اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ اس سے گفتگو کس طرح سے کی جائے گی، دین کی دعوت اسے پیش کرنی ہے۔ وہ ماتحت تو ہوگی، حکومت کے اعتبار سے سرنڈر تو ہوگی، لیکن ان کو دین کی دعوت بھی پیش کرنی، اس کا تخت منگوایا اور اس میں ہیر پھیر کر دی۔ آئی وہ تو حضرت نے نہیں پوچھا، کسی نے پوچھا آپ کا تخت ایسا ہے؟ اگر وہ یہ جواب دے کہ نہیں میرا تخت ایسا نہیں، کیونکہ ہیر پھیر کر دیا ہے، اصلی شکل میں نہیں، اس نے تبدیلی کر دی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میرا تخت ایسا نہیں، میرا تخت اس سے الگ ہے، تو دھوکہ کھا گئی وہ، حالانکہ یہ اسی کا تخت ہے، اور وہ یہ کہ نہیں یہ میرا تخت نہیں، میرا تخت تو اس سے مختلف ہے، تو دھوکہ کھا گئی، وہیں حضرت پکڑیں گے۔ لیکن جب وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا ہاکذا عرشک، تو اس نے کہا ہاکذا، یہ تو میرا ہی ہے، گویا میرا ہے، تو دھوکہ نہیں کھایا اس نے، حالانکہ تبدیلی کی تھی، لیکن پھر بھی وہ پہچان گئی، اور اس نے اتنا تو رکھنا ہی پڑے گا، گویا تو رکھنا ہی پڑے گا بیچ میں، تو گویا کہ اس نے لاگ رکھی۔ لاگ رکھنا جانتے ہو اردو کا محاورہ، ایک دروازے کا کیواڑ ہے، اس میں کیل ٹھوکنی ہے تو ہلے گا، تو پیچھے بسولا رکھیں گے، اور پیچھے بسولا رکھ کر پھر کٹے گا، یہ پیچھے بسولا رکھا، یہ لاگ رکھی، تو کانا کی لاگ رکھی اس نے کہ یہ تو گویا میرا ہی تخت ہے۔ تو جو مقصد تھا وہ تخت لانے کا اور اس میں ہیر پھیر کرنے کا کہ یہ دھوکہ کھائے، اس نے نہیں کھایا دھوکہ۔ تو دوسرا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، اس کے قیام کے لیے، اس کے ٹھہرنے کے لیے جو مہمان خانہ بنایا ہے وہ شیش محل بنایا ہے، اور اس کے صحن میں پانی ہے اتنا ٹخنوں تک،
اور اس کے اوپر ایسا مہین کانچ بچھایا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور اس زمانے میں محلوں میں ایسے تالاب بنانے کا، محلوں میں سے نہر بہانے کا ایسے سب رواج تھا. آج بھی دہلی میں لال قلعے میں دربار خاص میں نہر گھروں کے بیچ میں سے بہ رہی ہے. تو اس کو مہمان خانے میں لے گئے ٹھہرانے کے لیے. تو دروازے میں سے جب اندر گئی تو اسے پورا صحن میں پانی نظر آیا اور کہیں دوسرا راستہ ہے نہیں، معلوم ہے اسی پانی میں سے جانا ہے. تو پانی میں جانے کے لیے اس نے اپنے پائچے چڑھائے. اب حضرت سلیمان ساتھ میں ہے. حضرت سلیمان نے کہا جناب کے معنی جانتے ہو؟ ایبریویشن جو تمہارے یہاں ہوتے ہیں UNO یہ مخففات تمہارے یہاں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ انگریزی میں تو سب مخففات ہی ہوتے ہیں. تو یہ جنابی اگر موقع پر ہے تو ٹھیک ہے، اور بے موقع پر ہے تو جیم سے مراد جاہل، اور نون سے مراد نالائق، اور الف سے مراد الو، اور با سے مراد باولا، اور جناب عالی کے معنی مہا. تو حضرت نے اس سے کہا انہ سرح ممرد من قواریر. حضرت نے فرمایا یہ پورا محل شیش محل ہے، اور اس صحن پر بھی جو پانی ہے صحن میں اس پر بھی کانچ بچھا ہوا ہے. دھوکہ کھا گئی، اور ذہین اتنی تھی کہ وہیں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی. اس نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آج تک میں سورج کو پوجتی رہی ہے، سمجھتی رہی کہ یہ خدا ہے. میری پیروں کے سامنے جو حقیقت ہے وہ میں نہیں سمجھ پا رہی. انسان دھوکہ کھاتا ہے اس جگہ پر، اپنے اس قدموں پر اس نے دھوکہ کھایا. اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس نے کہا میں سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہوں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. یہی دعوت کا پہلو، اشارے میں سمجھانا کہ انسان اس کائنات کو سمجھنے میں دھوکہ کھاتا ہے. آج جو لوگ دریاؤں کو پوجتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بندوں کو پوجتے ہیں، جو لوگ نیک لوگوں کو پوجتے ہیں، جو لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں، جو لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں، دھوکہ خورد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پوری طاقت ان کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. قل الحمدللہ، آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کو جو کمال ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. مگر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور جس کو اللہ نے کمال دیا اسے با کمال سمجھ لیتے ہیں. اس عورت کو خود احساس ہو گیا کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے ایک حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ رہی. تو خدا کے معرفت جو میں سورج کو آج تک پوجتی رہی، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری کہ آج تک میں سورج کو پوجتی رہی. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، آج میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہوں اس رب کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.